جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دو ایسی عبادات کی جن کا پیغام آج بھی پوری انسانیت کے لیے زندہ اور جاوید ہے: حج اور قربانی۔ یہ دونوں عبادات انسانیت کو قربانی، شعور، ایثار اور اطاعت کا درس دیتی ہیں۔ آج کے دور میں جب امت مسلمہ مختلف چیلنجز سے گزر رہی ہے، ان عبادات کے پیغام کو سمجھنا اور نوجوان نسل تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ہم تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب اور ڈاکٹر عمران ملک صاحب۔ تو ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں حج کے حوالے سے کہ حج کا جو مقدس فریضہ ہے آج کی نوجوان نسل کو ہمیں بتانا ضروری ہے۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کی ہمارے زندگیوں میں اہمیت کیا ہے، اس رکن کی جو ہمارے اسلام کا بڑا اہم ترین رکن ہے، اور اس کی افضلیت کیا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً آج کا عنوان آج کے دن کے حوالے سے کئی گنا اپنی اہمیت جو ہے اور معنویت کے اعتبار سے منفرد ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عظیم المرتبت عبادت کا تصور ہے جس کا نام حج ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ ایک تو یہ دین اسلام میں جو عبادات کا ایک نظام ہم تک پہنچتا ہے اس میں 5واں اساسی رکن ہے۔ یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے تو گویا وہ کلیتاً پورے دین کی بنیاد کا انکار کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کی اہمیت ہے۔ اور پھر یہ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس مہینے کا نام ہی اس کی نسبت سے ذو الحجہ ہو گیا، اور یہ حج کا رکن اللہ کے ہاں اتنی قدر و منزلت رکھتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے عالمگیر اور لافانی ہدایت نامہ یعنی قرآن حکیم کے اندر ایک پوری سورت کو اس پاکیزہ عمل کی جزیات کو طے کرنے کے لیے، اس کے حوالے سے رہنمائی کے لیے ایک پوری سورت کی شکل میں سورہ حج کی شکل میں ایک رہنمائی کا پورا عنوان اس کے اندر مرتب کر دی ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی زندگی میں مدینہ شریف آنے کے 9 برس 9 ہجری میں حج فرض ہوتا ہے، اور جس سال حج فرض ہوا اسی سال ہی سرکار دو عالم نے اصحاب کو تیار کر کے اس عظیم الشان سعادت کو حاصل کرنے کے لیے پانے کے لیے بھیج دیا، اور پھر اگلے برس یعنی 10 ہجری کو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ حج سے 3 ماہ پہلے ہی اصحاب کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اس مرتبہ ہم وہ جو ہمارے جد امجد حضرت خلیل خدا جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم الشان سنت اور ان کی یاد میں جو اللہ تعالیٰ نے جن یادوں کو آباد رکھا ہے اور جن سے گزرنے کا ایک عملی مشق جو ہے اس کا ایک اہتمام کیا ہے، ہم اس سعادت کو پانے کے لیے یہاں سے جائیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں 1.25 لاکھ کے قریب 1,24,000 کے قریب جو عشاقان رسول تھے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس عظیم الشان فریضے کو سر انجام دیا۔ آپ یہ دیکھیں یہ عبادت کے اعتبار سے اتنا جامع اور منفرد پہلو اس کے پہلو ہیں۔ آپ یہ دیکھیے دین رحمت سے جو عبادات کا نظام آپ تک اور مجھ تک پہنچتا ہے نا، آپ دیکھیں اس میں کچھ عبادات ہیں جو روحانی درجے کی ہیں، جیسے اوراد و وظائف ہیں، ذکر اذکار ہیں، کچھ عبادات ہیں جسمانی نوعیت کی یعنی بدنی عبادات ہیں جن کے اندر آپ تصور کر سکتے ہیں نماز کا اور روزے کا کہ یہ بدن سے وابستہ عبادتیں ہیں۔ کچھ عبادات جو ہیں وہ مالی عبادتیں ہیں جن کے اندر آپ زکوٰۃ کا تصور قائم کر سکتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، خیرات کا تصور کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں حج اتنی جامع العبادہ ہے کہ اس کے اندر یہ تینوں عبادات جو ہیں وہ موجود ہمیں نظر آتی ہیں۔ یعنی ایک طرف آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کا نام پکارتے ہوئے 2 چادروں میں گویا مثل مردہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اپنا اعلان نیاز کرنے کے لیے، اپنی توبہ پیش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور لبیک اللہم لبیک کی صدا بیان کرتے ہوئے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے ماضی پر ندامت اور آئندہ کے لیے اپنا جو کچھ احوال ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے، پاک کرنے کی نیت اور ارادے کے ساتھ اللہ کے حضور ایک وعدے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ پروردگار عالم میں نے اس تیری ظاہری دنیا سے بالکل اسی طرح اپنے آپ کو منقطع کر لیا اور وہ لباس اختیار کر لیا جو دنیا سے منقطع ہوتے وقت انسان اختیار کرتا ہے۔ اس حالت میں دیوانہ وار میں تیری پاک بارگاہ میں تیرے محبوب رسول کی اس بشارت کو سن کر یہاں پہنچا کہ میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جو شخص خالص اللہ کی رضا کے لیے اس دن
اللہ کی بارگاہ میں حاجی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اپنی توبہ کے ساتھ، اور آئندہ ہمیشہ جو اس نے اس کے ہاتھ سے جو کچھ ہوا اس سے ندامت کے اظہار کے بعد اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کے وعدے کے ساتھ واپس آ کے جب وہ اس وعدے پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایسا دائمی فرمان رحمت جاری ہوتا ہے، گویا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہو گیا جیسے پہلے دن کا بچہ ہے، یعنی اس کی ساری معصیت اس سے دھل جاتی ہے، اللہ اسے اپنے منفرد قرب سے نوازتا ہے۔ اور پھر یہ جو آج کا دن ہے، عرفہ کا دن، جس دن حجاج جو ہیں وقوف عرفہ کرتے ہیں، یہ تو اتنا عظیم المرتبہ دن ہے، آپ تصور کیجئے۔ ویسے تو پروردگار عالم حضور کے حدیث کی مفہوم کے ذیل میں ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ پروردگار عالم ہر رات کے آخری پہر میں اپنی مخلوق کے پاس آسمان عرش پر، آسمان دنیا کے اوپر تشریف لاتا ہے، اور 3 بشارتیں جو ہیں وہ ان کا اجرا کیا جاتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرے، کوئی رزق طلب کرے، کوئی عافیت طلب کرے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ یہ پورے سال کے نظام کے اندر یہ سارا احوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، بشارتوں والا، پہلے آسمان پر آنے والا، یہ رات کے ساتھ منسوب ہے۔ لیکن کیا یہ عجیب معاملہ ہے، کیا عظمت ہے اس دن کی کہ پروردگار عالم اس دن میں اپنی بندوں کی ساتھ جو ہے وہ محبت اور شفقت کا اعلان کرنے کے لیے پہلے عرش پر تشریف لے آتا ہے، اور اس ایک عرفات کے دن کا اللہ کی نگاہ میں وہی قدر و منزلت ہے، اس کا وہی مقام ہے جو راتوں میں شب قدر کا مقام ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ شب قدر جو ہے اسے اللہ نے مخفی رکھا، جو رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہم تک پہنچتی ہے وہ مخفی رکھی، ہم میں سے کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کون سی ایگزیکٹ تاریخ ہے، لیکن عرفات کا یہ جو دن ہے، یہ جو قیام ہے، اور یہ جو حج کا دن ہے، یہ اس کا ہمیں پہلے سے اللہ نے بتا رکھا ہے، اہمیت کا حامل۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عمران ملک صاحب، یہ قرآن کی روشنی میں قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، اس بارے پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا کہ اس اہم عبادت کے موضوع پر میں یہاں پر شریک گفتگو ہوں اور آپ تک بات رکھوں۔ یہ حج جو ہے وہ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ حج جو ہے وہ اللہ کے لیے اس گھر کے کا حج فرض کیا گیا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب اس میں مقاصد اور وہ تو بے شمار ہیں، اور اس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ کون سا عمل سب سے بڑا فضیلت والا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا کون سا، کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر سوال کیا گیا کون سا، تو کہا کہ حج جو کہ برائیوں سے پاک کرتا ہے، جو برائیوں سے پاک ہو، یعنی حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ یہ تیسرے نمبر پہ بتایا گیا جہاد کے بعد کہ اللہ کے نزدیک سے نہ وہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہے کہ فرمایا جو رضا الہی کے لیے حج کرے، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہو اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب ہو، تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس نے آج ہی جنم لیا ہو۔ تو یہ جو ہے نا وہ حدیث کے اندر تذکرہ کیا گیا حج کے حوالے سے۔ اور ظاہر ہے ابھی جس طرح سے علامہ صاحب نے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حج جو ہے وہ ادا کیا، اور 1,24,000 اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ یہ حج ادا کیا۔ اور اس میں سب سے اہم بات تو یہ کہ اسی کے اندر جب یہاں پہ خوشخبری سنائی گی کہ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے جی بالکل ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے ڈاکٹر عمران ملک صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف۔ اچھا ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، یہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، اس عبادت کی اصل روح کیا ہے، ہماری نوجوان نسل کو ذرا بتائیں۔ ابھی تو ایک رواج بن گیا ہے، ہم نے ایک رسماً ایک کوئی بیل خریدا، کوئی بکرا خریدا اور ایک رسم ہے۔ اب ذرا اس کی بیک گراؤنڈ پہ نالج ہمیں دیں اور یہ بتائیں کہ نوجوان نسل کے لیے کہ یہ کتنا ضروری ہے اور اصل روح کیا ہے اس کی۔ جیسا کہ ہم میں سے ایک غالب اکثریت اس بات سے واقف ہے، آگاہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہیں ایک خواب کے ذیل میں وہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں اپنے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام کے سامنے، اور انہیں بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا مقصود جو میں سمجھ پایا اس خواب سے وہ یہ ہے کہ میں
تمہاری اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کروں، یعنی اپنی اولاد کی قربانی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ قرآن حکیم نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے، اس کا احوال اپنے اندر ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کو محفوظ کیا، اور دیگر روایات سے بھی ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد گرامی سے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ روشنی اور ہدایت پہنچ رہی ہے تو آپ اس میں مجھے بھی اتنا ہی صادق پائیں گے اور اتنا باوقار پائیں گے اور اتنا مستعد پائیں گے، متحرک پائیں گے جتنے آپ خود اس معاملے کے اندر ہیں۔ اور پھر تاریخ نے یہ بتایا کہ یہ دونوں باپ بیٹے، یعنی آپ تصور کیجئے کہ ایک پیرانہ سالی بزرگی کی عمر میں حاصل ہونے والی اولاد جو ہے اس کو ایک خواب کی بنیاد پر اللہ کا نبی جو ہے وہ ساتھ لے جاتا ہے اور پھر اپنی اس اولاد کو وہاں پر اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے زمین پر لٹاتا ہے اور چھری اس کے حلق پر رکھتا ہے۔ پروردگار عالم دونوں کی نیتوں سے آگاہ ہے، دونوں کے جذبے اور دونوں کے رویے سے آگاہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی حضور پیش کرنے میں کس وقار کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ باپ کس وقار اور عظمت کے ساتھ اپنے بیٹے کو پیش کر رہا ہے اور بیٹا اپنے باپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنا آپ کیسے پیش کر رہا ہے۔ اس عظیم الشان لافانی منظر نامے کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ ان کے متبادل تو ظاہر فدیے کے طور پر دمبا آ گیا، لیکن اللہ نے اپنے اس خلیل، اپنے اس دوست، اپنے اس محبوب بندے کی یاد کو امر کرنے کے لیے اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک مستقل عنوان اور حوالہ بنا دیا۔ گویا ہر سال زمانے کی گردش جس انداز میں بھی کروٹ لے، دنیا کے تقاضے جس انداز میں بھی ہوں، سال کا ایک دن ایسا آتا ہے جس دن اللہ کے اس خلیل، اللہ کے اس دوست نے جس وقت اپنی قربانی جس اخلاص سے اللہ کے سامنے رکھی تھی اس کا اعادہ اور اظہار کیا جاتا ہے۔ اصل میں اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ جانوروں کو ذبح کرنا، ان کا گوشت کھانا، یہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ حقیقت میں ہم ظاہری طور پر تو ایک جانور پر قربان کر، اس کے اوپر چھری پھیر کے اسے قربان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے لفظوں میں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایک جذبہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، ایک ارادہ اور ایک وعدہ پیش کرتے ہیں، ایک نیت کا اظہار کرتے ہیں کہ مالک الملک جیسے ہم نے اپنے مال، اسباب، وسائل میں سے ایک بہترین حصہ تیری رضا کے لیے تیری پاک بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، کل اگر تیرے نظام، تیرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی ترویج کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے کہیں ہمیں جانی، مالی، عملی، قولی، فعلی کسی درجے کا بھی کوئی جہاد کرنا پڑا، کچھ قربان کرنے کے لیے اپنا آپ پیش کرنا پڑا، تو جیسے ہم نے یہ عمل خوشی خوشی اختیار کیا ہے، جیسے خوشی خوشی ہم نے اس جانور کی قربانی تیری پاک بارگاہ میں پیش کی ہے، بالکل اسی طرح ہم اپنا آپ، اپنا نفس، اپنا وقار، اپنی عزت اور اپنی انا جو ہے اس کی قربانی میں تیری پاک بارگاہ کے اندر پیش کرنے کو تیار ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر عمران ملک صاحب، کو چیدہ چیدہ ایسے اصول بیان کریں نوجوان نسل کے لیے، جانور خریدنے کے کیا اصول ہیں، پھر اس کو قربانی کرنے پھر اور گوشت بانٹنے کے، تاکہ جو نوجوان نسل ہے اس کو اس ساری چیزوں کا علم ہو سکے۔ جی شکریہ جی۔ دیکھیے جانور جو ہے وہ خریدنے کے اصول تو یہی جو بتائے گئے ہیں کہ بے داغ ہو اور اپنے بہترین جو آپ کا اس کا آپ کے پاس جو سرمایہ ہے اس کو خرچ کیا جائے، حلال اور جائز جو سرمایہ ہے اس کو، نہ کہ جو ہے نا اس کی سب سے اہم بات تو یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنا حلال سرمایہ اس کے اوپر، اور محبوب ترین سرمایہ۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک صاحب نے کسی جگہ پہ صدقہ کرنے لگے تو انہوں نے جو ہے نا وہ نوٹ نکال کے دیا 1000 روپے کا، وہ ذرا بوسیدہ سا نوٹ تھا۔ اب وہ انہوں نے دیا اور جس کو صدقہ کر رہے تھے اسے واپس لے لیا کہ یہ مجھے واپس دے دیں۔ کہا کیوں؟ کہا میرے پاس جو نیا نوٹ ہے میں وہ دوں گا تاکہ جو ہے نا وہ میرے صدقے کے اندر اور خلوص شامل ہو جائے۔ اب یہ والی چیز جو ہے نا وہ جذبہ جس سے میں انسپائر ہوا، یار یہ چیز ہے جو آپ کے دل کے اندر موجود ہونی چاہیے کہ آپ اپنا وہ مال جو آپ کا پسندیدہ ہے وہ آپ خرچ کریں، پھر جو ہے نا وہ آپ جب جانور خریدیں تو وہ خوبصورت ہو، بے داغ ہو، بتا دیا گیا کہ جو ہے نا وہ کان کٹا ہوا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اس کے اندر کوئی اور داغ نہ ہو، پھر عمر کی حد بھی جو ہے نا وہ متعین کر دی گئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جہاں تک اس کے جو مصرف ہے اس کا تعلق ہے تو اس میں قرآن پاک میں بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ ان چیزوں کے حقدار جو ہے نا وہ آپ کے ہمسائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمسائے کی نوعیت ظاہر ہے
وہ جنہوں نے سال بھر جو ہے نا وہ گوشت استعمال نہیں کر سکے یا جو کیپیسٹی نہیں رکھتے، جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، ان کو دیکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو قریبی رشتہ دار اور قریبی ہمسائے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ دیگر محلے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر جو ہے نا وہ کوئی آپ کے پاس در پہ بھی آ جائے مانگنے کے لیے تو اس کو بھی جو ہے نا وہ عطیہ کر دیا کرو، اور خوش دلی سے کیا کرو۔ ایک عطیہ یہ ہے، ایک صدقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اوے تم مانگنے آ گئے ہیں، یعنی میں ایک بات اس میں کہ جی تم مانگنے آ گئے ہو، اور جو ہے نا وہ تمہاری عادت ہے تم ہر قربانی پہ، اور آپ اس کو جو ہے نا 2 کلو گوشت کا وہ پیکٹ بھی بنا دیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑے خوش اسلوبی سے کہیں کہ بھائی جو ہے نا وہ میرے پاس اس وقت اتنا جو ہے نا وہ دینے کی گنجائش موجود ہے آپ کے لیے، یہ آپ جو ہے نا وہ لے جائیں۔ اب یہ 2 مختلف طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے 2 کلو گوشت بھی دے دیا لیکن ساتھ کھانا بھی دے دیا۔ ایک آپ نے جو ہے نا وہ معذرت کرتے ہوئے ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ نمائش کا پہلو قربانی میں بڑا غالب آ گیا ہے، تو کیا یہ معاملہ ایسا ہے جس کی وجہ سے قربانی کرنا عام ایک متوسط طبقے کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ بڑا جانور لانا ہے، بہت بڑا لانا ہے اور اس کی نمائش کرنی ہے؟ تو یہ جو نمائش کا پہلو ہے، کیا یہ اس عبادت کی اہمیت کو ختم نہیں کر رہا؟ جی بالکل، عبادت کی اصل جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب بول رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بالکل آپ نے صحیح سمت میں رہنمائی کی، اصل میں توجہ دلائی۔ یقین مانیے کہ اصل اس کے پیچھے معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ قربانی کا یہ جو تہوار ہے، یہ جو عید ہے، یہ بحمدی تعالی ہماری ثقافت کا ایک بڑا نمایاں اور خوبصورت حوالہ تھا، اور ہماری سماجیات کی سرگرمیوں میں ایک بڑی خوبصورت اور پاکیزہ سرگرمی تھی۔ لیکن جب سے اس کے اندر شو آف کا ایک پہلو آیا ہے، تصنع کا ایک پہلو آ گیا لوگوں پر، اب یہ ایک عبادت سے بڑھ کر، حالانکہ یہ تو ایک خالص عبادت کا عمل تھا نا، ہم نے اسے خاص عبادت سے جو ہے نا خالص دنیا داری کا ایک عمل جو ہے وہ بنا دیا ہے، اور یہ اب اللہ کو راضی کرنے سے زیادہ اللہ کی مخلوق کو انسپائر کرنے، اپنے عزیز و اقارب پر اپنا روب ڈالنے کے لیے، اپنے محلے داروں پر اپنی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے، اپنے دوست احباب کو جو آپ جانور لے کر آئے ہیں اس کی بڑی بڑی تصاویر اور 2 گنا 3 گنا قیمت بتا کے ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مخلوق جو ہے اس کی نگاہ میں اس انداز میں اگر اپنی قربانی کے جانور کو پیش کریں گے تو شاید لوگ جو ہیں وہ بہت متاثر ہونا شروع ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اتنا بہت کچھ جو مشقت کرنے کی بجائے اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ ایک درمیانے درجے کا جانور اللہ کی بارگاہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے پیش کرے تو شاید وہ اس کی اس دنیا کے لیے بھی راحت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز جو ہے نا اس کو، اور جب سے معذرت کے ساتھ یہ سوشل میڈیم ہمارے ہاتھ لگے ہیں تو ہم نے ایک لمحے کی جو ہے وہ نہ جانے کیوں اپنی خبر لوگوں تک پہنچانا جو ہے وہ اپنی ایک گویا فرض تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقی طور پر یہ جو اس کا ثقافتی اور سماجی رنگ تھا نا، یہ جو بچوں کا جانوروں کو لے کر نہلا کے خوبصورت آرائش کے ساتھ اسے محلے میں گھمانا پھرانا تھا، یہ اصل میں اس لیے تھا کہ ہماری جو نوجوان اور بچوں والی جو نسل ہے، جو آئندہ آنے والی نسل ہے، وہ اس خوبصورت عمل کے ساتھ جڑ سکے، اور جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچے، میچورٹی کی عمر میں پہنچے تو ان کے لیے ان ساری خوبصورتیوں کو اپنی زندگی میں ایک نمایاں مقام دینے میں آسانی ہو، ان کی زندگی کی ایک ترغیب ان تک پہنچے اور وہ اسے زندگی کا حصہ بنا سکے عبادت کے طور پہ، نہ کہ اپنے گرد و پیش پر اپنا اثر و نفوذ قائم کرنے کے لیے، اپنا روب قائم کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی یہ عبادت کا پہلو اس میں سے اس کا تصور جب ختم ہونا شروع ہوا تو پھر یہ ایک دوسرے پر روب قائم کرنے کے لیے اور ایک دکھاوے کی چیز بن گئی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر عمران صاحب یہ بتائیں کہ یہ قربانی کا جو فرض ہے یہ کس پہ فرض ہے، کتنا اس کا نصاب سے تعلق ہے، آمدن سے تعلق ہے، عمر سے تعلق ہے، ذرا یہ بتا دیں ہمیں۔ جی قربانی کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کے استطاعت رکھنے پر ہے، اور استطاعت یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس جانور کو خرید سکتے ہیں، اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ اتنی گنجائش ہے کہ آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر قربانی جو ہے نا وہ فرض ہو جائے گی۔ اور اس میں یہی ہے کہ جس طرح سے ہم باقی چیزوں کے لیے سال بھر جو ہے نا وہ بچت کرتے رہتے ہیں تو اس کے لیے بھی قربانی کی بچت کر سکتے ہیں۔ اچھا اس میں جو ہے نا وہ ہم جیسے
بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جی وہ قرض نہیں لیا جا سکتا، لیکن اگر ایک بندے کو توقع ہے کہ 2 مہینے بعد مجھے جو ہے نا وہ پیمنٹ فلاں جگہ سے مل جائے گی اور وہ صاحب استطاعت بھی ہے، یعنی قربانی وہ کر سکتا ہے، تو پھر وہ اگر اس بنیاد پہ قرض لے کے کہ 2 مہینے بعد مجھے تو ملنا ہے، تو ایسی صورت میں گنجائش نکلتی ہے۔ لوگ اس سے بچنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ جی بھائی میرے اوپر تو ابھی جو ہے نا وہ پیسے نہیں ہیں، بھائی آپ کے پاس آ جانے ہیں نا 1 مہینے بعد، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ آپ اپنے مکان بنانے کے لیے کسی دوست سے خرچ نہیں لے لیتے ادھار، آپ جو ہے نا وہ کسی شادی کے لیے نہیں ادھار لے لیتے، تو اللہ کے راستے میں اگر آپ اس بنیاد پہ کہ میں نے واپس کرنے 2 مہینے بعد بس میری پیمنٹ آ جائے گی، مہینے بعد پیمنٹ آ جائے گی، عید کے 1 ہفتے بعد آ جائے گی، اس وقت نہیں ہے، تو آپ اس کو لے کے جو ہے نا وہ کرنا بھی چاہیے۔ اور ظاہر ہے جب آپ اس خلوص کے ساتھ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے رزق کے اندر برکت ڈال دے گا، کیونکہ برکت اس رب نے ڈالنی، اور اس نے آپ کے دل کا خلوص دیکھنا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ قربانی کا کام کر رہا ہے، اور مجھے راضی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اتنی سٹرگل کر رہا ہے۔ معاشرے کے اندر اور آوازیں اٹھتی ہیں آج کل کہ جی یہ تو جو ہے نا وہ قربانی کی بجائے کسی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہمارے پاس۔ اچھا ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، یہ قربانی کی عید، عید قربان ہے، اس کے اوپر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور یہ کیا ہمیں سبق دیتی ہے یہ قربانی کا جو ایک ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں پیغام کی طرف جاؤں، آپ کی اجازت سے صرف 1 منٹ میں تھوڑی سی بات کی ذرا وضاحت کر دوں۔ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا بنیادی طور پر قربانی فرض نہیں، اسے واجب کہتے ہیں، یہ واجباتی دینیہ میں سے۔ فرائض وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں براہ راست قرآن حکیم کے اندر ہم تک احکام پہنچا ہوتا ہے، سرکار ختمی مرتبت کے قول اور فعل سے ہم تک اس کی ترغیب پہنچی ہے، اس لیے ہم اسے واجباتی دینیہ میں شمار کرتے ہیں۔ ایک بات، دوسرا اس کی 5 بنیادی اساسی حوالے یا شرائط ہیں جن کی بنیاد پر کوئی شخص جو ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مقامی ہونا اس انداز میں، اور 5واں صاحب استطاعت ہونا۔ جب یہ 5 چیزیں کسی پر آ جاتے ہیں، اور صاحب استطاعت ہونے کا مطلب صاحب نصاب ہونا، یعنی اس کے پاس اسباب میں اتنا مال میسر ہونا کہ جس کی بنیاد پر زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس پر زکوٰۃ فرض ہونا شروع ہوتی ہے۔ اتنے اسباب موجود ہوں، خواہ وسائل کی شکل میں ہوں، خواہ وہ کسی کے ساتھ کاروبار کی شکل میں کہیں کسی جگہ آپ کے پاس موجود ہوں، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ان کی واپس آنے کی امید ہو، تو اس بنیاد پر بھی اس کے اوپر ہو جائیں گے۔ باقی پیغام کی جو بات ہے تو وہ سادہ سی بات ہے کہ جانور کا جتنا ہم جانور لیتے وقت جانور کے عیب پر نگاہ رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں احتیاط برتتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ گھر سے نکلتے وقت جب ہم اپنے مال کے ساتھ منڈی کی طرف جائیں تو اس وقت ہم اپنے مال کو بھی اتنی احتیاط کے ساتھ دیکھیں کہ کیا وہ بھی بے عیب ہے یا نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم کر کے، کسی سے زیادتی کر کے، کسی کی حق تلفی کر کے وہ مال تو مجھ تک نہیں پہنچا، اور میں اسے ایک بڑا جانور خرید کے سوسائٹی میں اپنا روب اور ایک اپنا تشخص قائم کر رہا ہوں، اور اپنی انا جو ہے اس کو بھی قربان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جانور کے ساتھ ساتھ انا کو بھی قربان کیجیے۔ جی بہت شکریہ، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر عمران صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو موقع ہمیں قربانی، شعور، اثار اور تقوی اور اطاعت جیسے جو ہے قیمتی اثاثے ان کا درس دیتی ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔